ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ میری شادی کو کافی وقت گزر گیا لیکن میرے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر میرا شوہر بہت پریشان تھا۔ پھر کسی نے میرے شوہر کو ایک پیر بابا کے بارے میں بتایا اور پیر بابا نے میرے شوہر کے سامنے میرے ساتھ وہ کیا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ ماہ بعد میں پریگننٹ ہو گئی۔ پھر جب میرا بچہ اس دنیا میں آیا تو دیکھ کر ڈاکٹر کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ بچہ تو میں اجڑی حالت میں پڑی ہوئی تھی، میری آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ انگارہ ہو چکی تھی اور چیخ چیخ کر میرے گلے میں کانٹے پڑنے لگے تھے۔ میں اذیت کے جن لمحات سے گزری تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اذیت میں نے اکیلے نہیں اٹھائی تھی، وہ انسان بھی میرے ساتھ ہی تھا جس پر یقین کر کے میں نے اپنی ساری عمر اس کے نام لگا دی تھی۔ کچھ لمحوں کا کھیل تھا اور سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ وہ خوش قسمتی جس پر مجھے بڑا مان تھا، سب کا سب تباہ ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے اجڑے ہوئے جسم کو سمیٹا اور چھوٹے چھوٹے لڑکھڑاتے قدموں سے اس ویران کمرے سے باہر نکل چلی گئی۔ میرا شوہر بھی میرے پیچھے پیچھے تھا مگر میں اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی میں پلٹ کر اس کا منہ دیکھنا چاہتی تھی۔ میں تو شاید جیتے جی مر گئی تھی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا یہ زخم تو سالوں بعد بھی نہیں بھر سکتا تھا۔ میرے دل و دماغ پر وہی منظر کسی فلم کی طرح چل رہا تھا جو کچھ دیر پہلے تک میں اپنی ذات پر جھیل رہی تھی۔ بس انسان نما جانور نے جس طرح مجھے اپنی ہوس کی بھیڑ چڑھایا تھا، ان زخموں کی قید سے کبھی رہا تو نہیں ہو سکتی تھی۔ میرا شوہر پیچھے سے مجھے آواز دے رہا تھا، مجھے دیکھنا چاہتا تھا، بات کرنا چاہتا تھا۔ میں کیسے اس کا سامنا کر سکتی تھی؟ وہ تیزی سے میرے قریب آیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر کہنے لگا، سونی ایک دفعہ میری بات سن لو نا۔ کس حالت میں باہر جا رہی ہو؟ اس کی باتوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرے شوہر نے جلدی سے میرا دوپٹہ میرے سر پر اڑایا اور دور پڑی میری چادر کو اٹھا کر میرے جسم پر لپیٹ دیا۔ وہ میری حفاظت کرنا چاہتا تھا لیکن وہی تو تھا جس کی وجہ سے میں برباد ہوئی تھی۔ میں اس پر یقین کیسے کر سکتی تھی؟ میرا شوہر مجھے جس پیر کے پاس لے آیا تھا وہ میرے ساتھ ایسا شرمناک کام کر رہا تھا کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ جھٹکنے لگی اور کہا کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد اگر تم مجھے چھوڑنے کی کوشش نہ کرو تو ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ تم مجھے ہاتھ لگا سکو۔ اتنا سن کر میرے شوہر کی آنکھ سے آنسو نکل کر گرنے لگے۔ مرد ہو کر بھی اپنے جذبات کو قابو نہیں کر پایا تھا وہ۔ میں تو عورت تھی، میں کیسے اپنے آپ پر قابو پاتی؟ میری ایسی حالت تو اس کی ہی ہستی مٹا کر رکھتی تھی۔ زبردستی مجھے اپنے قریب کیا، اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگا، سونی مجھے معاف کر دو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ سب کچھ یہ ہو جائے گا۔ تو ہم دونوں کی بھلائی چاہتے تھے نا؟ مجھے کیا خبر تھی تباہی ہم دونوں کا مقدر بن جائے گی۔ میں نے خود کو اس سے الگ کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے کہا، بربادی تمہارا مقدر نہیں بلکہ میرا مقدر بنی ہے۔ تم تو مرد ہو، تمہاری عزت کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں عورت ہوں اور میری پاک دامنی اور پاکیزگی آج اس چھوٹے سے کمرے میں روندی گئی ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف تم ہو۔ میں نے اسے کہا اور وہاں سے نکلتی چلی آئی تھی۔ وہ میرے پیچھے پیچھے تھا، کبھی وہ مجھے روکنے کی کوشش کرتا تو کبھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن نہ ہی بات کرنے کو کچھ باقی تھا۔ اور کس طرح گھر پہنچی تھی میں، مجھے خود علم نہیں تھا۔ گھر آ کر میں نے خود اپنے کمرے میں بند کیا خود کو۔ میری ساس نے مجھے اس حالت میں کھڑا دیکھا تو دروازے پر دستک دینے لگی، لیکن اب میں نے کسی کے لیے بھی دروازہ نہیں کھولنا تھا۔ میرے پیچھے جب شوہر کی گھر میں داخل ہوتے ہی میری ساس نے اس کے بار بار پوچھا کہ بہو کو کیا ہوا ہے، لیکن میرے شوہر کو ہونٹوں پر تالا لگ چکا تھا۔ میری ساس کو کچھ زیادہ وقت نہیں لگا تھا اور جان گئی تھی کہ میرے اوپر کیا قیامت گزر چکی ہے۔ اس کے بعد نہ ہی انہوں نے میرے کمرے کا دروازہ بجایا تھا اور نہ ہی ذیشان سے کوئی سوال کیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب کے کلیجوں کو ٹھنڈک پڑ گئی ہو۔ ایک ذیشان تھے جو بن آب مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے۔ ساری رات میں نے خود کو اکیلے کمرے میں تنہائی میں رکھا تھا اور ایک کونے میں بیٹھ کر آنسو بہاتی رہی تھی۔ میری تکلیف آنسوؤں کی صورت بہہ رہی تھی، لیکن آنسو تھم جانے کے باوجود بھی تکلیف کم نہیں ہو سکی تھی۔ یہ درد کسی خنجر کی طرح میرے سینے میں اتر گیا تھا۔ اگلی صبح میں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا، لیکن میرے دل کا دروازہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ ذیشان میرے آگے ہاتھ جوڑتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، اپنے آپ کو بے گناہ کہتے رہے، لیکن میں اب ان پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اور کان ذیشان کی طرف سے بند کر لیے تھے۔ ان کی کوئی منت سماجت مجھ پر اثر نہیں کر پائی تھی۔
ساس کا رویہ بھی بالکل ہی بدل گیا تھا۔ وہ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی، نہ جانے وہ میرے وجود میں کیا ٹٹولنے کی کوشش کرتی۔ وہ بھی باتوں باتوں میں طنز کے ایسے تیر چلاتی کہ میری روح مزید تڑپ جاتی، کہ میں اپنے ہونٹوں کو اتنی سختی سے بند کر لیتی۔ ان کے طنز کا میں کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ میری ساس ذیشان کو بھی اٹھتے بیٹھتے دوسری شادی کا سبب پڑھانے لگی تھی، اور اس بات پر اصرار کر رہی تھی کہ ذیشان مجھے طلاق دے دیں۔ لیکن ذیشان نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ میرے لیے فکر مند ہو چکے تھے، اور یہ بات میری ساس سے ہرگز بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ذیشان نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ہر وقت کسی سائے کی طرح میرے آس پاس رہنے لگے تھے۔ میرے پاس بھی ذیشان کے سوا اور کوئی دوسرا سہارا نہیں تھا، اس لیے مجبور ہو کر میں اسے اسی در پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس بات کو 3 ماہ ہو چکے تھے، لیکن 3 مہینوں میں میرے زخم مندمل نہ ہو سکے تھے، اور پھر مجھے ایک ایسی خبر ملی کہ دوبارہ سے میرے سارے زخم ہرے ہو گئے۔ وہ خبر جس کی امید میں نے کئی سال گزارے تھے سننے میں، اور جیسے باندھ لینے کے لیے میرا شوہر ہر حد سے گزرنے کو تیار تھا۔ میری طبیعت کچھ دنوں سے بہت زیادہ خراب تھی، اور ذیشان کو لگا کہ شاید حد سے زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن کی وجہ سے میری ایسی حالت ہو گئی ہے۔ یہی سوچ کر وہ مجھے زبردستی ہسپتال لائے تھے، اور یہاں آ کر جب ڈاکٹر نے مجھے ساری تفصیل سنی مجھ سے، تو مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھیج دیا، اور الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میں ایک ایسا انکشاف کیا کہ میری اور ذیشان کی روح لرز اٹھی۔ مجھے وہ ہو گیا تھا جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہکا بکا ڈاکٹر کی شکل دیکھ رہی تھی۔ پچھلے 4 سال سے میں نے اولاد کی خواہش میں کیا کیا جتن نہیں کیے تھے۔ اللہ نے میری گود نہیں ہری کی تھی، اور ایک رات کے ظلم نے مجھے وہ خبر سنوا دی تھی کہ جس کے سننے کے بعد میرے جینے کی خواہش بھی دم توڑ گئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اس سے کہا کہ میں اس حمل کو نہیں رکھنا چاہتی۔ کچھ بھی کریں، اس بچے کو ختم کر دیں۔ میری بات سن کر ڈاکٹر نے اس طرح سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کو یہ خوشی ہوئی ہے۔ بچہ ماں کے پاس اللہ کی امانت ہوتا ہے، اور آپ اس طرح کا ظلم مت کریں۔ میں رونے لگی، جیسے شکر کروں یہ بچہ میرے شوہر کا نہیں بلکہ کسی اور شخص کا ہے جس پر اعتبار کر کے میں اپنی دنیا ہی اجاڑ بیٹھی ہوں۔ ڈاکٹر کہنے لگی، اس طرح بچہ ضائع کروانا گناہ بھی ہے اور غیر قانونی بھی۔ ہمارے ہسپتال میں ایسا کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ کو مشورہ دوں گی کہ جس طرح آپ کی صحت ہے، آپ اس بارے میں ہرگز مت سوچنا۔ میں بے جان قدموں سے باہر نکل آئی، اور ذیشان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ بھی اتنی ہی تکلیف میں تھا، کیونکہ میں ان کی بیوی ہونے کے باوجود کسی اور بچے کی ماں بننے والی تھی۔ لیکن مجھے ذیشان پر ترس نہیں آیا تھا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا اس کی وجہ وہی تو تھے۔ میں نے گھر پہنچتے ہی ہر چیز کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس وقت میں ذہنی صدمے میں تھی۔ ذیشان نے زبردستی میرا چہرہ اپنی طرف کیا اور کہنے لگا، کچھ تو ہوش کرو، میں بھی تکلیف میں ہوں۔ میں تمہارا شوہر ہوں، سب کچھ برداشت کر رہا ہوں۔ نہ اللہ نے تمہاری گود میں اولاد ڈال دی ہے اب تو اس کو پروان چڑھنے دو۔ میں اسے اپنا نام دوں گا، دنیا کی نظر میں یہ ہمارا بچہ ہوگا، اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر تمہاری ایسی حالت ہو گئی تو جو کچھ تم پر بیت گیا ہے، اگر دنیا والوں کو اس بارے میں معلوم ہو جائے گا تو تمہیں زندگی بھر جینے نہیں دیں گے۔ تم کیوں اپنے ساتھ میرا تماشا بھی بنوانا چاہتی ہو؟ میرے سارے زخم ایک بار پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ اس رات میں ذیشان کو بنا بتائے گھر سے نکل آئی اور ایک چھوٹے سے کلینک پہنچ گئی۔ اس کے بارے میں مجھے معلوم تھا کہ وہاں پر غیر قانونی طور پر بچوں کو ضائع کیا جاتا ہے، اور ڈاکٹر کے نام پہ ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس نے میری رپورٹ دیکھ کر حساب لگا کر بتایا کہ گولیوں کے ذریعے آسانی سے میرا حمل ضائع ہو سکتا ہے۔ اس نے مجھے کچھ گولیاں دی، انہیں کھانے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ میں خوش تھی، کس طرح اس بچے سے میری جان چھوٹ جاتی۔ میں گھر آ کر گولیوں کو ذیشان سے چھپا چھپا کر استعمال کرنے لگی تھی۔ لیکن 15 دن میں ہی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ جب مجھے ذیشان ہسپتال لے کر گیا تو میں حیران ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کو میری دوائیوں کے بارے میں علم ہو گیا تھا جو میں استعمال کر رہی تھی۔ انہوں نے ذیشان کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ گھر آ کر انہوں نے مجھ سے ساری دوائیں چھین لی۔ میرے دل میں تو پہلے ہی ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں بچی تھی۔ ان کی اس حرکت سے مزید میرے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی، اور انہیں میرے دکھ کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہی میں محسوس وہ کر سکتے تھے۔ ان کی لگائی گئی پابندی میرے لیے اذیت کا باعث ہے۔ میں نے بعد میں خاموشی اختیار کر لی۔ ذیشان جب بھی مجھے ہسپتال لے کر جانے کی بات کرتے یا چیک اپ کروانے کی بات کرتے تو میں نفرت سے منہ پھیر لیتی، اور ان 9 مہینوں میں نے ایک دفعہ بھی ہسپتال جا کر چیک اپ نہیں کروایا تھا۔ میری ساس بھی پوری طرح خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ عزیز نے ان کو بھی بہت کچھ سنایا تھا۔ یہ 9 مہینے میں نے سولی پر لٹک کر گزارے تھے، نہ ہی اپنی صحت کا خیال رکھا اور نہ ہی کوئی دوا استعمال کی۔ ہر وقت میں اس بچے کی موت کی دعا مانگا کرتی، کیونکہ میں اس بچے سے انتہائی نفرت کرنے لگی تھی۔ اور 9 مہینے بعد جب درد کی شدت سے میں تڑپنے لگی تو میری ساس اور ذیشان مجھے ہاسپٹل لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ پیدائش کا وقت آ چکا ہے۔ میں تکلیف دہ عمل سے گزر کر ایک بچے کو پیدا کر چکی تھی، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو ڈاکٹروں نے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرا بچہ تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
کہ نہیں، ایسے بچے کو جنم دیا میں نے، اس کی گود میں ڈالا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے کبھی کبھی میری طرف دیکھتا تو کبھی بچے کی طرف۔ میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو ٹپک رہے تھے۔ مجھ پر ایک نیا ستم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ نہ جانے مجھ سے کون سا گناہ ہوا تھا جو آزمائشوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور جیسے ہی میری ساس نے بچے کو دیکھا تو ایسا ہنگامہ کھڑا کیا کہ سارا ہسپتال ہل گیا۔ یہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ میں نے جس بچے کو جنم دیا تھا وہ کیسا تھا۔ میرا نام سونیا ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ بہت چھوٹی سی تھی جب میرے ماں باپ کی طلاق ہو گئی تھی۔ میرے باپ نے مجھے میری ماں کے ساتھ گھر سے باہر نکال دیا تھا، اور میری دادی بہت اچھی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر رکھ کر میری ماں کی دوسری شادی کروا دی۔ میں بچپن سے ایک ایسا وجود بن گئی تھی جسے کوئی بھی قبول کرنے نہیں چاہتا تھا۔ میری دادی نے اپنے سہارے کے لیے مجھے رکھ لیا تھا۔ وہ ابا سے الگ رہتی تھی، اماں کی شادی ہو گئی تھی۔ اپنے پاس میری دادی کے اندر مجھے پالنے کی ہمت نہیں تھی۔ ان کی بوڑھی ہڈیاں اپنا ہی بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تھی، اور اسی لیے پھر میں چچا اور چاچی کے رحم و کرم پر آ گئی تھی۔ چچی نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسے کوئی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ میری عمر چچی کے بچوں کے برابر تھی، لیکن نہ ہی انہوں نے میرا اسکول میں داخلہ کروایا اور نہ ہی مجھے زندگی کی کوئی آسائش حاصل ہونے دی۔ ان کے نزدیک میں ایک مفت کی نوکرانی تھی۔ 11 سال کی عمر سے ہی میں نے گھر کے کام شروع کر دیے، جو 13 سال کی عمر میں کھانا پکانا بھی سیکھ چکی تھی۔ میرا حال ایسا تھا کہ مجھے آئینہ دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ میری وہ ماں جس نے مجھے جنم دیا تھا، دوسری شادی کے بعد اپنی زندگی اور دوسرے شوہر کے بچوں میں ایسی مصروف ہوئی کہ اس نے مڑ کر بھی میری خبر نہ لی۔ بچپن سے ہی محرومی کا احساس لیے میں اپنی دادی کے گھر میں کی نوکرانی بنی ہوئی تھی، اور پھر ایسے ہی جوانی کی دہلیز پار کر گئی۔ جیسے جیسے میں جوان ہوئی، خوبصورتی خود بخود میرے وجود کا حصہ بن گئی، اور یہ بات میری چاچی کی نظروں میں آ گئی۔ چاچی نے میرا گھر سے نکلنا، مہمانوں کے سامنے آنا اور چھت پر جانا تک بند کروا دیا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ان کی مفت کی نوکرانی دنیا کی نظروں میں آ کر ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ چچی کا سارا وقت صرف مجھے کوسنے اور مجھ پر نظر رکھنے میں گزرتا، اور ایسے میں انہیں اپنی اولاد پر دھیان دینے کا بھی وقت نہ ملتا۔ چاچی کے بچے حد سے زیادہ بگڑ چکے تھے، لیکن چچی کو اس بات کا احساس نہیں تھا، اور پھر ان کی بیٹی کا رشتہ چچی نے اپنی بہن کے بیٹے ذیشان سے طے کر دیا۔ لیکن بارات والے دن میری کزن نے گھر سے بھاگ کر چچی کے منہ پر کالک لگا دی تھی۔ میں دروازے پہ کھڑی تھی اور اس کا اتا پتہ نہیں تھا۔ مجبوراً چچی نے مجھے رومی کی جگہ پر گھونگھٹ ڈال کر بٹھایا اور اپنی عزت کا پاس رکھ لیا۔ میں ایک دفعہ پھر رشتوں کے بچانے کی خاطر قربان کر دی گئی تھی۔ نہ کسی نے میری مرضی جاننے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی میرے جذبات کا احساس کیا تھا۔ میں ایک انچاہی دلہن بن کر ذیشان کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی، لیکن شادی کی رات جب ذیشان نے نظر بھر کر مجھے دیکھا تو نظر نہ چرا سکے۔ میری خوبصورتی، میری سادگی نے ذیشان کے ہوش اڑا دیے تھے، اور انہوں نے پورے دل سے شادی کی پہلی رات ہی مجھے قبول کر لیا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنا محبت کرنے والا شوہر نصیب ہو جائے گا۔ ذیشان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ زندگی میں مجھے کبھی کوئی محرومی نہیں ہونے دیں گے۔ بس ذیشان نے مجھ سے ایک ہی خواہش کی تھی کہ وہ جلد سے جلد باپ بننا چاہتے ہیں۔ انہیں بچے بہت پسند ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ہماری زندگی اور ہمارے رشتے کو بچے کی مضبوطی موجودگی خوبصورت بنائے، لیکن شادی کے بعد سال پر سال ایسے ہی گزرتے چلے گئے۔ ایک بچے کے پیچھے 4 سال گزر گئے اور میں حاملہ نہ ہو سکی۔ ان 4 سالوں میں ذیشان مجھے لے کر نہ جانے کتنے ڈاکٹروں کے پاس جا چکے تھے۔ ہم دونوں نے کتنے ہی ٹیسٹ کروائے تھے اور کتنی ہی دوائی کھائی تھی، لیکن کوئی حل نہ ہو سکا۔ ایک دن ذیشان کی مامی ہمارے گھر آئی تو وہ کہنے لگی کہ تم دونوں تو چاند سورت کی جوڑی کہا کرتے تھے نا، کسی کی بد نظری سے اولاد نہیں ہو رہی، تو تم لوگ کوئی روحانی علاج کیوں نہیں کرواتے؟ ان کی بات کو ذیشان نے دل پہ لگا لیا تھا اور کہنے لگے، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ واقعی اس طرف میرا دھیان نہیں گیا۔ انہوں نے خود ہی ایک پیر کا پتہ بتایا اور اسی سے کہا کہ وہ بہت اچھا علاج کرتا ہے، تم اس کے پاس اپنی بیوی کو لے کر دکھانا، جلدی خوشیاں تمہارے دروازے پر چلی آئیں گی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ذیشان کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں ایسے کسی پیر کے پاس نہیں جاؤں گی، اگر اللہ کو ہمیں اولاد دینی ہوگی تو ایسے ہی عطا کر دے گا۔ لیکن ذیشان کے دماغ پر تو مامی کی باتوں کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ میں نے ذیشان کو بہت سمجھایا، بہت روکنا چاہا، لیکن ذیشان کہنے لگے کہ ایک دفعہ جا کر دیکھنے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے ہمیں اس وسیلے سے اولاد کی خوشی مل جائے۔ زبردستی مجھے اپنے ساتھ اس پیر کے پاس لے گئے، جس کا شہر کے باہر ایک چھوٹا سا آستانہ تھا۔ وہ پیر بہت غور سے مجھے دیکھتے ہوئے ذیشان کو بتانے لگا کہ آپ کی بیوی پر تو کسی کالا علم کروایا ہوا ہے اور آپ کو اس کا توڑ کرنا ہوگا۔ رات کو کالی مرغی کا خون لے کر اپنی بیوی کے ساتھ ایسی جگہ چلے آئیے گا، میرے ایک ہی عمل سے آپ کے سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ذیشان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ عزیز نے نہ جانے کہاں سے کالی مرغی کا خون لیا، اور جب رات کو انہوں نے مجھے آستانے پر چلنے کو کہا تو میں نے انکار کر دیا۔ اس ویران جگہ پر آدھی رات کو جانا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن ذیشان کی آنکھوں پر تو پیر کی روحانیت کی پٹی بن چکی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ تم کون سا وہاں اکیلی جا رہی ہو، میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں۔ میں ان کی بات پر اعتبار کر کے وہاں تک پہنچ گئی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں میری بربادی گھات لگائے بیٹھی ہے۔
اس پیر نے مجھے اور ذیشان کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور کالی مرغی کا خون رکھ کر کچھ پڑھائی کرنے لگا۔ جیسے جیسے وہ پڑھائی کر کے ذیشان پر پھونک رہا تھا، ذیشان کے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنی جگہ شل بیٹھے رہ گئے تھے۔ جب پیر کی پڑھائی مکمل ہوئی تو اس نے ذیشان کی ایسی حالت کا فائدہ اٹھا کر مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیا۔ ذیشان میرے سامنے بیٹھے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھے بچانے کے لیے حرکت نہیں کر سکے تھے۔ ان کے سامنے ہی میں بے آبرو ہو گئی تھی اور سب کچھ ختم ہو گیا تھا، لیکن ذیشان کی وجود میں حرکت نہ ہو سکی۔ ان کی آنکھوں سے گرتے آنسو مجھے صاف دکھائی دے رہے تھے، لیکن ان آنسوؤں سے میری اذیت کا مداوا نہیں ہو سکتا تھا۔ اور جب اس عامل کی بدنیتی پوری ہوئی تو وہ مجھے اور میرے شوہر کو وہیں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ اس کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد ذیشان کی حالت ٹھیک ہو گئی، لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ مجھے اس ذیشان سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میرے لاکھ پناہ کرنے کے باوجود بھی وہ مجھے اس جگہ لائے تھے۔ یہ وقت ذیشان کے لیے بھی بہت بڑا تھا، لیکن مجھے ان کے درد کا احساس نہیں تھا۔ رہی صحیح کسر حمل کی خبر نے پوری کر دی تھی۔ میں ذیشان سے نظر تک نہیں ملا کرتی تھی۔ حاملہ ہو کر میں نے بچہ ضائع کروانے کے لیے جو الٹے سیدھے کام کیے اور جو غلط دوائیاں کھائیں تو میرے پاس بچہ پیدا ہونے والا پیدائشی طور پر ڈسیبل تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے اور ایک آنکھ بھی نامکمل تھی۔ اسے دیکھ کر خوف کا احساس ہوتا تھا۔ ایسے بچے کو دیکھ کر میری روح رونے لگتی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ذیشان کہنے لگے کہ اللہ نے تمہاری جھولی میں اولاد ڈالی تھی اور تم نے سارا بدلہ اس معصوم بچے سے نکال لیا۔ یہ سب اسی لیے ہوا ہے۔ ذیشان نے اس بچے کو دور کرنے کی بجائے اس نے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ یہ تمہاری اولاد ہے اور میرے لیے یہی ایک بات کافی ہے۔ میں اس کا علاج کرواؤں گا اور اسے بالکل ٹھیک کروا دوں گا۔ میں اتنے عرصے بعد پہلی دفعہ غور سے ذیشان کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جن کے اندر کا اتنا ضرف تھا کہ وہ کسی اور کے بچے کو اپنا نام دینے کے لیے راضی تھے۔ اور انہوں نے ایک دفعہ مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں ہونے دیا تھا کہ میں اب پہلے کی طرح پاکیزہ نہیں ہوں، اور میں نے ہمیشہ انہیں احساس دلایا کہ میں ان کی بیوی پاک دامن نہیں ہوں، ان کے قابل نہیں ہوں۔ وہ میرا خیال رکھتے تھے، اس بچے کا علاج بھی کروا رہے تھے۔ رات رات بھر وہ بچہ روتا رہتا تھا اور وہ اسے سینے سے لگائے چلتے پھرتے گھر میں رہتے تھے۔ میں اب تک اس بچے کو قبول نہیں کر سکی تھی۔ وہ کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ وہ بہت پیارا بچہ تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں مجھے مجبور کرتی تھی اسے سینے سے لگاؤں۔ ایک دن صبح میری آنکھ کھلی تو ذیشان اسے سینے سے لگائے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ آنکھیں بند تھی۔ رات بھر وہ یوں ہی بیٹھے رہے تھے۔ آج پہلی بار میں نے اس بچے کو کانپتے ہاتھوں سے پیار کے اٹھایا۔ وہ ابھی بھی سویا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ میں آتے ہی وہ چیخ چیخ کر رونے لگ گیا۔ ذیشان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے نرمی سے بچے کو مجھ سے پکڑا تو وہ ذیشان کے سینے سے لگ کر خاموش ہو گیا تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ میں نے مسکرا کر ذیشان سے کہا، مجھے اس سے جلن ہو رہی ہے۔ اس نے میری جگہ لے لی ہے، میرے شوہر کو بھی چھین لیا مجھ سے۔ میں نے ہنس کر کہا۔ میری بات پر وہ بھی ہنس پڑا اور میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں ذیشان کے کندھے سے لگ گئی تھی۔ اس کے بعد ہم دونوں ٹھیک ہو گئے، لیکن چند سال بعد اللہ نے ہمیں جڑواں بچوں سے نوازا، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، مگر وہ ذیشان کو کچھ زیادہ ہی عزیز تھا۔ دوستو، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور مزید نئی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔